नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह बकरा आयत 97 था 103 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हमने जो आयत पढ़ी थी 87 था 92, उसका खुलासा हम देखेंगे। इस रुकू में अल्लाह ताला ने हमें बताया था कि बनी इसराइल अच्छी तरह जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो महज हसद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे। उन्हें हसद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से क्यों नहीं। उनकी सारी बदआमालियों का सबब ये है कि वो दुनिया की ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं। वो मरना नहीं चाहते, बल्कि उनमें से हर शख्स 1000 बरस तक जीने का आरजूमंद है। अलबत्ता लंबी ज़िंदगी की आरजू उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 97। क़ुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यहूद से कह दीजिए कि जो शख्स जिब्रील का दुश्मन है उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ही ने तो इस कुरान को अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर उतारा है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करता है और इसमें मोमिनों के लिए हिदायत और कामयाबी की खुशखबरी। यहूद ये समझते थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारा दुश्मन है। वो कहते थे कि यही वो फरिश्ता है जो कई बार हम पर अजाब और हमारे दुश्मनों को हम पर गालिब करता रहा। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब मदीना में आपके तशरीफ़ लाने की खबर सुनी तो उस वक्त वो एक बाग में मेवा चुन रहे थे। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ जिन्हें पैगंबर के सिवा कोई नहीं बता सकता। आप बताइए कि क़यामत की पहली निशानी क्या है और बहिश्ती लोग बहिश्त में जाकर सबसे पहले क्या खाएंगे और बच्चा अपने माँ बाप से सूरत में क्यों मिलता जुलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्रील ने मुझे ये बातें बताई हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, जिब्रील ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इब्न सलाम ने कहा, सारे फरिश्तों में से वही तो यहूदियों का दुश्मन है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, यानी जब जिब्रील ही ने ये कुरान उतारा है तो तुम्हारी किताब तौरात की तस्दीक करता है, तो फिर जिब्राईल से दुश्मनी रखने के क्या माने। यानी जिब्राईल वो किताब लेके आया जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करता है, तो फिर दुश्मनी कैसे बनती है। आयत 98, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। जो शख्स अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्रील का, मीकाईल का दुश्मन हो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला खुद ऐसे काफिरों का दुश्मन है। वजह यह है कि फरिश्ते तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकते, और जो फरिश्तों का दुश्मन है वो दरअसल अल्लाह का दुश्मन है और काफिर है, और अल्लाह खुद फरिश्तों से दुश्मनी रखने वाले काफिरों का भी दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, हमने आपकी तरफ निहायत वाज़े आयात नाजिल की। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, जिनका बदकिरदारों के अलावा कोई भी इनकार नहीं करता। अवकुल्लमा अहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, क्या हमेशा से ऐसा ही नहीं होता हुआ आया कि जब भी इन यहूद ने कोई अहद किया तो उन्हीं के एक ग्रोह ने उसे पसे पुश्त डाल दिया। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि इनमें से अक्सर इस पर ईमान नहीं लाते। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जब भी इनकी तरफ अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा रसूल आया जो इनके पास मौजूद किताब की तस्दीक भी करता था, तो इन्हीं में से किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, इन्हीं अहले किताब के एक ग्रोह ने अल्लाह की किताब को यूं अपने पसे पुश्त डाल दिया जैसे वो उसे जानते ही ना हो। यहूद का यहाँ 2 बार जिक्र आया है। उनकी किरदार पर अल्लाह ताला ने गिरफ्त की
کہ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے نبی آخر الزماں کو پوری طرح پہچان تو لیا، مگر ایمان لانے سے انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو یوں فراموش کر دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہود تورات کے بجائے ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو وہ شیاطین لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت میں یہود کے ایک اور کردار کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہود پر جب اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور جادو، ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ انہیں جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے ساحروں سے ان کی سب کتابیں چھین کر داخل دفتر کر دیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے تھے جو جادو اور جادوگروں کے بس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ سلیمان ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی سفر پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ مگر جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کیا کہا کہ سیدنا سلیمان تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی سلیمان کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان نے اس فتنے کے سد باب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ یہودی اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش کی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے ذہنوں سے جادو ٹونے کی حقیقت اور عقیدت یا محبت ختم ہوئی یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا، فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کرنا کہ یہ کفر کا کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہذا تم کفر کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متنبع کرتے، ڈرا دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے۔ جادو سیکھنے پر اصرار کرتے اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ ہمیں اپنا جائزہ یہاں لینا ہے کہ مسلمانوں نے بھی جیسے یہود نے اپنی کتاب تورات کو چھوڑ کر جادو ٹونے ٹوٹکوں کے پیچھے چل پڑے تھے، مسلمانوں نے بھی اسی طرح کے کام پر زور دیا۔ مسلمانوں میں نقش سلیمانی اور وظائف کی کتابیں مارکیٹ سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی اور ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں تو تم کافر نہ بنو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ ان سیکھنے والوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو یہ ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا سوسائٹی کا سب سے بڑا فساد ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور میں یہود میں اخلاقی پستی کس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ہی نہیں سیکھتے تھے، بلکہ اس کے آگے ایسا عمل اور جنتر منتر بھی سیکھتے جس سے وہ جدا ہونے والی بیوی منتر کرنے والے پر عاشق ہو جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں کوئی فائدہ نہ دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا، یعنی جادو ٹونے کا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو جانتے ہو۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ یہود کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جادو کفر ہے، اور اس آیت میں فرمایا کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے خلاف گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، لہٰذا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ الحمدللہ ہماری آج کی آیات مکمل ہوئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔